بریک، اور بریک پہ جانے سے پہلے امبر جی ہم کمیونیکیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ہاں آئی تھنک اب کمیونیکیشن ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپس میں بات چیت، جیسے کہ بڑوں کی جو اتھارٹی ہوتی ہے، کوئی ہے بات غصے میں کہہ دیا یا کہہ دیا بس مجھے نہیں، میں نے کہہ دیا نا کر دیا، اس کو ہم ایڈریس کرنا ہی چاہ رہے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو میں نے اپنے وقت میں اپنا ایکسپیرینس گین کیا، ٹھیک ہے تجربہ پہلے ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی چیزیں بڑھ بھی رہی ہیں. بچے وہ زیادہ ہم سے زیادہ، اگر آپ آئی ٹی میں جاؤ یا اس میں، تو وہ زیادہ اسمارٹ ہے ہم سے جو میں نہیں کر سکوں. بٹ سنو، کہتے ہیں نا سنو سب کی، سننا چاہیے. کوئی بچہ بھی کہہ رہا ہے، کوئی بھی کہہ رہا ہے، اس کی سنو. اب سننے میں بھی اس کو اڈاپٹ کرو. اگر منع کر دیا، مجھے سے لگتا ہے کہ میری بیٹی جو یہ کہہ رہی ہے صحیح نہیں ہے اس کے لیے، تو اس کو پورا حق بنتا ہے کہ مما مجھے بتائیں کہ واٹ از دا ریزن، کیوں آپ منع کر رہی ہیں، آپ کو اس بات کا ڈر ہے. آپ کو میں کہوں گی نہیں مجھے یہ بات ہے، وہ میرے اندر سے نکلے گی، مجھے اس بات کا ڈر ہے، تو وہ مجھے پھر اطمینان دلائے گی ایسی بات نہیں ہے. تو دیکھو کمیونیکیشن ہوئی نا، شاید میرا ویژن کھل گیا، میں ایک ہی اس میں تھی. اس میں لیکن پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. کچھ ہمارے بڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس میں برداشت نہیں تو یہی تو سکھانا ہے. آج کے شو کا مقصد یہی تو ہے نا کہ کوئی نہ کوئی میسج دینا ہے. بڑوں کو سمجھائیں جو اتنے بڑے دیکھ بھی رہے ہیں کہ بھائی کمیونیکیٹ، غصہ نہیں کہ میں نے کہہ دیا، ایسا کہیں نہیں ہے. میں تو پسند ہی نہیں نا، اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے. میں کچھ نہیں ہے، ہم ہیں. انگلی بھی ایک کوئی نہیں کر سکتی جب تک پورا پنجے میں گرپ نہ ہو. کیونکہ ہو سکتا ہے اگر کوئی ایسے بڑے بزرگ ہمیں دیکھ رہے ہو تھوڑے سے غصے مزاج کے تیز ہیں، ان کو یہ نہ لگ رہا بدتمیزی کر رہے ہیں. بہت احترام. یہ بھی دیکھو اگر ہم کسی کو بتا رہے ہو، کسی بزرگ ایک نے بھی اس بات کو سمجھا کہ نیاز صحیح کہہ رہی ہیں، بچیاں صحیح بات کہہ رہی ہیں، سننا چاہیے اپنے پوتے پوتی. اچھا بیٹا بتاؤ، کمیونیکیٹ. ہاں بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے بڑوں سے، لاؤڈ نہیں ہو، آرام سے، جھنجھلاہٹ نہیں. ایک ہوتا ہے انسان جھنجھلاتا ہے نا تو دوسرا والا بھی کہتا ہے چھوڑو نا، اس سے کیا پوچھنا. نہیں اگر کوئی بات منوانی بھی ہے تو کنوینس کریں نا، بچوں کو کنوینس کریں، بتائیں کہ یہ ریزن ہے، ہم تمہیں اس وجہ سے منع کر رہے ہیں. کبھی کبھار جو ہے نا ایک دفعہ میں منع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے ہمت نہیں ہارو دوبارہ. اب موڈز بھی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے میں کس ٹرانس میں اس وقت، اس سے میں نے پرواہ بھی نہیں کی، لیکن جب اچھا موڈ ہو ٹرائی اٹ اگین، دوبارہ بات کرو. تو آئی تھنک دیکھو محنت کرنی پڑتی ہے، تھوڑا ہم سب نے سمجھنا ہے. ہم نے بھی شوز میں بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو یہی سیکھا نا کہ نہیں اپنے چھوٹوں سے بھی مشورہ لو، ان کی بھی مشورے اڈاپٹ کرنا چاہیے. جہاں بڑا پن دکھانا ہے بتاؤ طریقے سے. اچھا ایک چیز یہ، جب ہمارے کچھ بڑے جو ہوتے ہیں نا، جیسے فرض کریں آپ کے پیرنٹس اور آپ کی بڑی، اگر آپ کی بڑی بہنیں ہیں اور کئی بڑی بہنیں آپ کی بہت زیادہ اتھارٹیٹیو ہوں، بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت مسئلہ ہوتا ہے. تو اس میں پھر ہوتا ہے کہ پھر وہ کہنے کہ ہم بتائیں گے تم نے شادی کہاں کرنی ہے، ہم بتائیں گے کہ تم نے کریئر کون سا آپٹ کرنا ہے، اور ہم بتائیں گے تم نے پڑھنا کیا ہے. تو اگر ایسا کوئی آپ کو بڑا ہو جو کہ آپ کی مطلب کہ شادی آپ کا فیصلہ ہے، آپ نے زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے، ان کی رائے کا ہونا بھی ضروری ہے، ان کا خوش ہونا بھی اس سے ضروری ہے، لیکن واٹ اف ہمارے دین نے اجازت دی ہے کہ آپ لڑکی لڑکے کی اجازت لیں، ان کو پسند کروائیں، ان کی بات چیت. جب تک یہ نہیں ہوگا، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، کہ تمہارے گھر کے بڑے خوش ہیں تم خوش کیسے رہو گے. وہی بات ہو گئی نا کہ وہی جو میں نے بھی کہا، سوال کی کیا خرابی ہے، کماتی نہیں ہے، لڑکا کماتا نہیں ہے، کیا ہے مجھے بتائیں، خاندان اچھا ہے یا کوئی نسل اچھی نہیں ہے، کوئی ریزننگ تو ہو نا. اب یہاں پہ بڑی بہن اکڑ جائے یا اس کا بڑی بہن کا انٹرسٹ ہے کہیں اور، وہ تو کمیونیکیٹ تو کرنا ہے. بغیر کمیونیکیشن دیکھو پھر یا تو ہوگا ایک انسان سنے گا نہیں، ڈھیٹ ہو جائے گا. جو بیچارے ہر ایک نیچر ہے، ہر چیز کی دیکھو نیچر ہے، سب کو ایک اس میں ہر اپنی فطرت کا بچہ ہے، ہر اپنی فطرت کا. کوئی بالکل سمجھ جائے گا جی، کوئی کہے گا نہیں کروں گا نہیں، آپ کچھ بھی کر لیں. ماں باپ کے 5 بچے ہوں گے، ماں باپ نے سب کی تربیت ایک جیسی کی، لیکن پانچوں کے پانچوں بچے جو ہیں وہ اپنی فطرت سے پیدا ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، دیکھیں جیسے کہ اگر ہمارے پیرنٹس یا ہمارے بڑے اگر بچوں کو اس وقت اپنے ساتھ کانفیڈنس میں نہیں لیتے، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتے کچھ فیصلوں میں، جہاں پہ بچوں کو لگتا ہے کہ ہاں ہمارے پیرنٹس کو ہمیں بتانا چاہیے تھا، آپ مشورہ تو چھوڑے ایٹ لیسٹ ہمیں انفارم کرنا چاہیے تھا، پھر جب وہ بچے بڑے ہو کے کوئی ڈیسیجن لے کے اپنے بڑوں کو شامل نہیں کریں تو وہ ان کے لیے برائی ہو جاتی ہے. لیکن وہ تو
آپ نے تو پھر اپنے بڑوں سے ہی سیکھی ہے نا یہ چیز کہ آپ نے مشورہ نہیں کرنا, آپ نے جو ہے وہ ویسے ہی اسی طریقے سے کر دینا ہے. تو میرے خیال میں اس چیز کے اوپر بھی نا ہمیں بہت ورک کرنے کی ضرورت ہے, ہمارے بڑوں کو بھی, ہم کو بھی, کیونکہ پھر ان کو یہ شکایت رہتی ہے جی کہ ہم سے نہیں پوچھا گیا یہ فیصلہ لیتے ہوئے. بڑی بہن ذرا لیتل ہوتی ہے, بڑا بھائی ڈیپینڈ کرتا ہے وہی نیچر پہ وہی اگر دونوں کی نیچر ایک جیسی ہو, دونوں تھوڑے سے نیگیٹو ہوں. اس سے مجھے بات یاد آئی کہ میری نانی شی واز اے ڈپٹی انسپیکٹرس, ٹھیک ہے نا, اب اس میں اتھارٹی ہے, سارے ایجوکیشن سسٹم ان کے انڈر ہے, تو ظاہر سی بات ہے ان کا اپر ہولڈ تھا. میں نے اب دیکھا ہے خود, کیونکہ جب میں 9th میں آئی تھی ان کے پاس ہی رہی ہوں میں نا, تو نانا اپنے ہسبینڈ کو وہ کافی, اب ممی جیسے کہتی نا, کیونکہ شروع سے ممی نے بھی جلدی شادی ہو گئی, انہوں نے BA BEd سب شادی کے بعد کیا, ایوری تھنگ آفٹر پڑھائی. لیکن وہ کہتی ہے کہ نانی اسٹرکٹ تھی, اسٹرکٹ ان اے سینس ماں, ان کی ماں اسٹرکٹ تھی, تو ہوتا نا بس نہیں یہ کرنا ہے. اب ممی ہمیشہ تو وہ کہتی ہے, ان کا شاید وہ کہتی ہے میرا کانفیڈنس لیول ہے وہ شرمائے ڈرے, تو نیچر الگ ہوتی ہے. تو وہ ابھی جب بات کہتی نہیں امی تھوڑا اسٹرکٹ تھی, ہمیں بھی نہیں تھا, کتنی ممی میں کمیونیکیشن نہیں تھی کہ بول سکے یا آگے سے. تو اس زمانے کے بھی لوگ ہیں جن میں نہیں. ہم لوگ کا آج کل جو دور ہے اس میں آئی تھنک بہت کم ایسے ہوں گے بچے, سمجھ آ چکی ہے, کہ سمجھ آ گئی ہے, اویئرنیس آ گئی ہے, چینجز بھی آ گئے ہیں زندگی میں. کچھ جو چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں, وہ بھی شاید شو دیکھ کے, باتیں سن کے, ایک دوسرے, اور ایک تو بتاؤں لوگ اگر جو کمانڈنگ, میری دوست بھی کیسی ہوگی نا, صحیح کرتی ہو تم, لوگ بھی تو بہت غلط دے رہے ہوتے ہیں. بالکل یہ لوگ بھی فیڈ کرتے ہیں, انسان کانوں کا کچا ہوتا ہے نا. تو یہ والی بات, تو آئی تھنک جہاں چھوٹے بڑے آپ کے عمر کے بھی ہیں, اگر یہ کچھ غلط کرے گی تو میں الگ سے ہوں گی, یار نہیں یار دیکھو تم غلط کر رہی, تمہیں نہیں کر, حالانکہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میری نیچر ہے میں اندر کودتی ہوں, جو کہ لوگ کہتے ہیں کودنے سے نہیں کودو, تم اور نیگیٹو انرجی لے رہی ہو, دور رہو. اب میں کیا کروں, میری نیچر ہے کہ اس کا بھلا ہو جائے, اس کا بھلا. مجھے یہی سننے کو ملتا ہے, تمہیں کیا ضرورت ہے, فلاں اگر ہے, میں کہتے ہیں کہ میرے سامنے میں کیا کروں, میری نہیں ہے نیچر. مجھے ایک بات ہے کہ اکثر فیملی میں اقتدار کی جنگ ہوتی ہے بہوؤں میں, جی اس کو ختم کیسے کیا جائے مجھے بتائیں, کیونکہ ہر بہو کو ہوتا ہے جیسے دیورانی جٹھانی بہت ہوتا ہے کہ جی ایک تو ہمارے پاس زیادہ پاور ہو, اور ایک مقابلے بازی میں کہتی ہوں چلیے پاور کو بھی چھوڑ دیں, لیکن ایک مقابلہ ہوتا ہے, ہم اس مقابلے کو ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ جب حیات ہوتے ہیں ساس سسر, یہ تو گھر کے بڑوں کا کام ہے نا, جیسے وہ اپنی جب ان کے پاس پاور ہے تو وہ دیکھیں کہ کون ان کے ساتھ کام کر رہا ہے, کون ان کو خیال رکھ رہا ہے, گھر میں کون پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. تو جو گھر میں زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہے, سارے مشوروں میں ساتھ دے رہا ہے, اسی کو اتھارٹی دینی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہاں وہ منافقت کر رہی ہیں یا وہ لڑائیاں بھی کر رہی ہیں لیکن سامنے سے میٹھی بن رہی ہیں. تو یہ تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے ہمارے گھر کے بڑوں کو کہ بہویں ہی میں سمجھتی ہوں خاندان کو جوڑنے, بیٹی بیٹے کے بعد بہو اور داماد بھی ہوتے ہیں, وہ بھی اسی خاندان کا ایک فرد ہوتے ہیں. تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی بہو اس قابل ہے کہ ہم اس کو یہ اتھارٹی دیں, کون سی بہو اس قابل ہے کہ ہم اس میں یہ پاور دیں کہ وہ مشوروں میں شامل ہو. ساتھ تو اگر رہنا ہے سبھی رہتے ہیں, لیکن کوئی کسی میں ہوتا ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. تو یہ ہمارے گھر کے بڑوں کا کام ہوتا ہے. یہ جو واقعی خواتین کے اندر ایک جیلسی آ جاتی ہے اور جو کمپٹیشن آ جاتا ہے, ہم اس کو کیسے, کیونکہ دیکھیں بہت ساری خواتین میں دیکھ بھی رہی ہیں, اور کیونکہ یہ مینٹل ہیلتھ جنن کی بڑی برباد کر دیتا ہے. Am I looking pretty or not? میں اس کے کپڑے مجھ سے زیادہ اچھے تھے, میں پیاری لگتے جوڑے بنائے میں, کیونکہ ہاں یہ بڑا, اور کیونکہ میں اس میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ بہت سارے ہوتے ہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, پھر اب وہ خواتین اب تو ذرا یہ ہو گیا کہ کہتے ہیں اب میں اور ذرا خوبصورت لگوں, تو پھر اپنے ساتھ ایکسپیریمنٹیشن بہت زیادہ ہوگی جس میں ہم بڑا بھی کر لیتے ہیں. تو کال لے لوں, رایہ صاحب کی کال ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مدیہ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک. تمام مہمانوں کو سلام ہوں. بڑا اچھا جو اپنا ایکسپیرینس بیان کرے, اول کی باتیں بھی سنی, بڑی صحیح باتیں کی. دیکھیں مدیہ میرا تو ایک, میں تو کہتا ہوں دیکھیں بات کی کہ رشتے احساس کے, اگر احساس ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ تو کچھ بھی نہیں. اور میں آج آپ کو بتا دوں یہ سب بہت بڑا فیکٹ ہے کہ کوئی کسی کے انڈر ڈومین میں کام نہیں کرنا چاہتا. ہر آدمی کی ہر ایک کپل کی اپنی لائف ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹائم کے حساب سے آپ کو چلنا. ابھی
कहा गया ना कि एक किसी बड़ी बहू को आप अथॉरिटी दे दें, तो भाई आपकी अथॉरिटी मान कौन रहा है? बात ये ना कि वो आपकी अथॉरिटी नहीं मान रहे। तो जो खानदानी निजाम टूट रहा है वो इसी वजह से टूट रहा है ना कि हर आदमी एक इंडिविजुअल जिंदगी गुजारना चाह रहा है। और ये मैं आपको बता दूं, अब जो ऐसा आ गया कि आप किसी को अंडर प्रेशर ले नहीं सकते, किसी पे डिक्टेटरशिप नहीं चला सकते। तो हमें ये रियलाइजेशन करनी पड़ेगी, और जाहिर है जब आप ये एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी चीजें बेहतर हो जाएंगी। मेरा सवाल अंबर से स्पेशली है। अंबर, बात ये है कि घर में एक घर है जिसके अंदर बड़ी, क्योंकि सियासत तो बहुत चल रही होती है ना, उसमें सियासत में जो बेचारा कमजोर होता है पिसता है। अब वो जो लोग उस पर हावी होते हैं, और एक आदमी जैसे आपने कहा वो बेचारा दूसरों का भला भी चाहता है लेकिन वही पिस रहा होता है, तो वो किस तरह अपने उससे निकल पाएगी बहू, किस तरह अपने आप को बचाएगी उस माहौल से? वो शुक्रिया। सबसे पहले देखिए, अगर वो अब नेचर डिपेंड करता है उस बहू की जो किस तरीके से है। अगर तेज होगी तो वो परवाह भी नहीं करेगी, वो उल्टी लड़ाइयाँ करवाएगी। जो अच्छी होगी, शरीफ होगी, तेज नहीं होगी, भोली होगी और दब जाएगी। लेकिन वो जो समझदार होगी, जो कहेगी कि नहीं यार, वो ना वो तेज है ना वो इतनी भोली है, वो कहेगी यार मुझे अपनी जगह मनवानी है, मैं अगर सही हूँ, वो बात करेगी। मैं हर चीज़ को कहूँगी कम्युनिकेशन। आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है, आप हर बार मुझे डिग्रेड करते हैं। उस दिन आपने मैं आपको मिसाल दूँ, अगर मेरी सास से मैं उनको माँ बोलती हूँ, ठीक है ना, मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अपनी सास से। मैं यहाँ बैठ के हमेशा तारीफें करती हूँ और अभी तक मेरी उनसे कम्युनिकेशन है। मुझे अपने बेटे से ज़्यादा मुझसे प्यार करती हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ था, कहीं पे जब मुझे फील हुआ कि यार इन्होंने अपनी बेटी का वो किया, जबकि मैं उनके साथ बिल्कुल बेटी वाला वो था, क्योंकि जोड़े का कोई मसला था। मुझे कुछ फील हो, मुझसे नहीं पूछा, कोई ओकेजन था। मैंने कहा मम्मी, मैं उनको मम्मी टू बोलती थी, मैंने कहा मम्मी मुझे आपसे एक बात कहनी, मुझे नहीं बोलूँगी तो मुझे बेचैनी है क्योंकि मुझे बहुत फील हुआ। मैंने उन्होंने कहा अरे बेटा वाकई मुझसे गलती हो कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगर मैं ये दिल में रखती ना तो मैं उनकी हर छोटी छोटी चीज़ों को ना ये करती रहती कि ये वो कर रही है, मुझे इग्नोर कर रही रहती। तो एक कम्युनिकेशन, बोलो कोई चीज़ अगर मेरी बुरी लगती है मुझे बताओ, क्यों मैं बुरी लग रही हूँ, आपको क्या मसला है मुझे बताएं। ये और एक तरीका, बैठो नहीं अंदर, और क्या जिससे प्रॉब्लम है ना उससे कम्युनिकेट करें। ये नहीं होता कि इसको बोल दिया ये कहेगी हाँ तुम ये। हमारे माशरे में इवन हम दोस्त से भी हों, दूसरे लोग भी क्या करते हैं, उस तो तुम्हारे लिए ये कह रही थी, जब कह रही थी मुझसे कोई कहता है मैं कही अगर तुम कह रही हो ना तो मुझे अब आप बता रही हो तो तुम्हें इतने गट्स होने चाहिए कि अब मैं तुम्हारा नाम लूंगी और तुम कहना उसके सामने हाँ तुमने कहा है। इंसान में इतने गट्स होने चाहिए। अगर मैंने कहा है यस आई एम सॉरी, उस वक्त मैंने कहा था मैं नहीं, तो ये अथॉरिटीज हमने अपने अंदर लानी है और चेंज करनी है। अच्छा, मेरे ख्याल से आपने बाउंड्री भी हमें ना बनाना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपने घर का माहौल अच्छा रखना हो तो जैसे हाँ घर में आप देख लें कि आपकी देवरानी या जेठानी जो आपको लग रहा है कि क्योंकि हर बंदे की अपनी फितरत होती है, आप चाहे जितना मर्जी कम्युनिकेशन कर लें, उसने अगर आपसे बुग़्ज़ या कीना रखना है वो नहीं रखना है। उसने अगर कांस्टेंट कंपटीशन करनी है और आप कम्युनिकेट किससे कर रहे हैं, थोड़ा सा पहले प्यार से देखो ना। एक कुछ लोग ना कम्युनिकेशन को भी गलत देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो नार्सिसिस्ट का वाकई अब समझ में आता है कि सिर्फ बंदे नार्सिसिस्ट नहीं, कुछ खवातीन भी नार्सिसिस्ट होते हैं। बिल्कुल, आप उनसे कोई भी बात कर लें, आप कहते हैं यार मेरे से बात ही क्यों, क्योंकि उसमें भी वो विक्टिम बन जाते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, तो कम्युनिकेशन को भी उल्टा इस्तेमाल करेंगे आपके खिलाफ, आपके नहीं तुम तो खामखा समझती हो, तुम्हारा तो एटीट्यूड ही ऐसा, तुम तो हर बात का पता अपने तौर पे आप सही चलो जो आपको लगता है, ठीक है ना, अपना ज़मीर मुतमईन रहे, अपना ज़मीर मुतमईन। बिल्कुल ये बात सही है। ये नहीं कि जानबूझ के उसने बुरा किया तो आप भी बुरा मत सुनो उसकी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नो मैटर आप उनके साथ जितना भी अच्छा करने की कोशिश करें, आप जितना कॉम्प्रोमाइज करके वो रिलेशन बचाने की कोशिश करें, अगला बंदा उस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा होता। मैं इस बात पे कहूंगी कि आपको फिर अपनी लिए कुछ बाउंड्री सेट करनी चाहिए कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड ना लें। सेल्फ रिस्पेक्ट इज एवरीथिंग। डोर मैट मत बने। हाँ, डोर मैट बनने की जरूरत नहीं है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर एक खानदान के अंदर 100 लोग हैं, 99 से आपकी बनती है, एक से नहीं बनती, तो उस एक में मसला है, आपके अंदर मसला नहीं, क्योंकि 99 जो लोग हैं वो हैप्पी हैं आपसे। तो उस एक बंदे पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करें, साइड पे। अच्छा, कहीं लगता है बड़े
ایک یہ چیز بھی کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے ان کے بچوں میں یا ان کی بہوؤں میں کوئی ایسے پرسنالٹی میں اگر کوئی ذرا صبر کرنے والا نا تو آپ اس کو کوئی بات نہیں اس بیچاری کے نصیب میں صبر ہی ہو جاتا ہے پھر. تو یہ مت کرے کیونکہ آپ اس کو وہ اگلی بندی کی بھی جو صبری زندگی ہے نا وہ کمپرومائز میں اور صبر میں گزار دے گی اور بعد میں پھر وہ صبر اس کا کہیں نہ کہ آپ کے آگے بھی آ سکتا ہے. خالدہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں مدیہ؟ بالکل ٹھیک. آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں. آج کا موضوع دیکھ رہی ہوں میں, بہت اچھا موضوع ہے اور آپ جو بتا رہے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ آدمی جو ہے جب فیملی جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے تو مل کے ہی رہنا پڑتا ہے. تھوڑی سی کسی کی سن بھی لیتے ہیں, تھوڑی سی درگزر بھی کر لیتے ہیں تو اس سے آدمی کا فیملی صحیح وہ ہوتی ہے. اور آج کل جو یہ ہے کہ بالکل برداشت ختم ہو گئی ہے, بالکل بھی سننے کو تیار ہی نہیں ہے, بس کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں باقی سب غلط. آپ کا زمانہ پرانا تھا. میری شادی کو ماشاءاللہ 36 ایئرس ہو گئے اور میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہی, لیکن میری ساس نہیں تھی, جٹھانی تھی. لیکن ہم لوگ آپس میں اس طرح مطلب میں جا کے رہی, میری کوئی بہن ہی نہیں تھی, میں اکلوتی تھی 7 بھائیوں کی. وہاں مجھے جٹھانی ملی, نند ملی, تو ہم لوگ اس طرح آپس میں رہتے تھے کہ محلے والے یہ کہتے تھے کہ آپ لوگ تو لگتی نہیں دیورانی جٹھانی, آپ لوگ رشتے دار ہیں. ہم نے کہا نہیں بالکل غیر ہے, وہ بالکل باہر تھی, میں ان کی تھی. اور اس طرح ہم لوگ آپس میں بس مطلب رہے, تھوڑی بھی کچھ بھی کبھی ایسی وہ نہیں ہوئی. لیکن پھر وہی وقت کے ساتھ ساتھ آگے جا کے تھوڑی سی ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی بہو آگے نکل لگتی ہے, نہیں بہو تھوڑی اچھی ہوتی ہے نا, تو میرے میں اللہ کا شکر ہے تھوڑے سے گن زیادہ اچھے تھے کہ کھانا بھی اچھا بنا لیتی, کام وام تو ظاہر تھوڑا سا ندوں کا چکاؤ اور لوگوں کا میری طرف ہو گیا. تو یہ ان کو تھوڑا سا ناپسند ہو گیا تھا جٹھانی کو کہ یار یہ اس کو زیادہ فیور کرنے لگے, ہر بات میں اس کی سننے لگے یا اس کی باتیں کرنے لگے. تو ان کو بس یہ ہو گئی کہ بس تو یہ ہے آگے مجھے اس کی تعریف ہوتی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے چل ہی رہی یہ ہے. تو بس یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ہوتی ہے جیلیسی لوگوں کو, لیکن ہونی نہیں چاہیے. حالانکہ وہ بڑی تھی, ان کی بہت رسپیکٹ تھی. جب میں گئی شادی ہو کے ان کے ہر کام میں آگے, تو میں نے تو کبھی بھی وہ نہیں کرا کہ بھائی ان کو کیوں پوچھ رہے ہیں یا وہ بڑی, میں بھی انہی کے ساتھ ان کی رسپیکٹ میں رہی کہ بھائی جیسے وہ کریں گی ویسے ہی کرنا, اس طرح وہ کرنا. تو تھوڑا سا یہ ہے کہ آدمی کو رسپیکٹ دینی بھی پڑتی ہے اور پھر لینی بھی پڑتی ہے, تو آدمی کو اینڈ میں مل ہی جائے. بالکل صحیح بات ہے, یہ آپ نے بات بالکل صحیح کی کہ انسان کو دینی بھی پڑتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کوئی آپ کی رسپیکٹ کرے. کیونکہ اب آج کل کے جو بچے ہیں نا وہ مطلب ہمارے جیسے بچے نہیں, میں کہوں کہ جی ہم کسی نے ڈانٹ دیا تو ہم پھر بھی ان سے محبت کریں. آج کل کے بچے تو اپنے ماں باپ کو لے کے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ ہم سے رسپیکٹ چاہتے ہیں تو آپ ہمیں رسپیکٹ کریں, اگر آپ ہمیں مار رہے ہیں ہمیں چیخ رہے ہیں تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں کہ ہمیں سے. یہ تو آج کل کی جنریشن بالکل دوسرے موڈ پہ چلی گئی ہے. بچوں سے میں اگین وہ کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا معذرت کے ساتھ ہی بات کریں, یہ ان کو میری بات بھولنے لگے, وہ کہیں گے یہ ہماری دشمن ہے, اس نے ہماری بات کی ہے. وہ ڈر لگتا ہے. یقین میں نے کبھی میں اپنے بچے کو بھی ڈانٹتی ہوں, میں کہتی ہوں اللہ میاں یہ کل کلا مجھے بولے کہ یہ میری ماں نے مجھے ٹراما دیا تھا. کیونکہ اگر میرے ماں باپ, مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے ابو نے مجھے ڈانٹا تھا یا امی نے مجھے ڈانٹا تھا, مجھ پہ سختی کی تھی کالج کے ٹائم, مجھے بہت سختی تھی, تو میں کہتی ہوں یا اللہ شکر ہے اگر وہ سختی نہ دکھاتے تو میں تو پتہ نہیں کیا چیز نکل آتی. تو انہوں نے ایک سختی کی, اور جب میں کالج سے نکل کے جب میری جاب ہوئی تو پھر میرے اماں بنے. مجھے کبھی سلیپ اوور کے دوستوں کی طرف اجازت نہیں ملی, لیکن جیسے میں آئی ہوں تو میرے ابو نے میری پہلی اسائنمنٹ کے لیے مجھے میرے سابقہ چینل نے مجھے امریکہ بھیجا تھا الیکشنز کور کرنے کے لیے. میرے ابا نے بالکل منع نہیں کیا. تو میری بہن کو ہوا کہ یہ تو اس کو شیخو مرانی بھیج دے اکیلے, اس کو امریکہ بھیجے. تو اب میں ان کے شکر گزار ہوں کہ تھینک یو, آپ نے مجھ پہ سختی کی. آج کل کے بچے کے لیے یہ سختی ٹراما ہے. انسان کی ایک ایج ہے نا, ایک نا سمجھی کی عقل بھی تو ایک ایج کے لحاظ سے آتی ہے سمجھ. دیکھو پہلے ہم کچھ تھے, اب ہم میں سوچ اور ہے. اینڈ آئی تھنک اوور آل جتنی چیزیں تو ہیں, کبھی تم شو کرنا جس سے بہت ساری, جب دیکھو ہر انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے نا کہ مجھے نقصان نہ ہو, مجھے فائدہ ہو, یہ ہونا چاہیے. تو ایک ہوتا ہے جیسے نیگیٹو انرجی کے بھی بہت کورسز ہیں. اگر جس دن یہ کانسیپٹ لوگوں کو سمجھ جائیں اور سیکھ جائیں کہ غلط کیا اس کی, وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں, جس کا کر رہے ہیں نا اس کا نقصان نہیں ہو رہا. جس دن یہ آ گیا نا گیم, اور یہ اس گیم ایک دن میں بھی
ایک نہیں کچھ شوز کر کے جو ایکسپرٹس ہیں میں تمہیں نمبر دوں گی, ان کو بلاؤ, ان سے کہو, تب لوگوں کو آئے گا یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں. پھر انسان کہے گا نہیں آپ کیسی ہیں, بالکل غلط بات نہیں. ایون بیٹھ کے کسی کی برائی بھی, دیٹ مینس میں کوئی برائی اس کی نہیں, الٹا اپنا آپ کو ڈیمیج کر رہی ہوں, میرے کام رک جائیں گے بھائی. پیور ہونا ہے, جتنا جیلس ہوں گے آپ کے فیس میں ریفلیکٹ ہوگا. میں بتاؤں یہ واقعی اگر آپ اچھے ہو نا تو آپ کی سوچ ہوتی ہے, ورنہ میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں کیونکہ اللہ میں ان کی رسی اتنی لمبی کی ہوتی. میں تو اگر واقعی سوچ میں نا کہ کسی نے ویسا برا کیا ہے فٹے منہ تھا, میں فٹے منہ بولے تو میں سیڑھیوں سے گر جاؤں گی. میں اگر فٹے میں اللہ میں تو فٹے منہ ہی بولا, انہوں نے تو میرے ساتھ کیا کچھ کر دیا, گلا دبا دیا. تو اللہ میں اجازت نہیں دیتے آپ کو, نہیں تمہارے منہ سے ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے ان کے. دیکھو نا یہی چیزیں جس دن یہ آ گیا سمجھ میں, ایک دم نہیں آئے گا, جب آ گیا سمجھ میں تو آپ خود ونر ہیں, آپ جیت جائیں گے. کیونکہ ابھی اس نے یوں کر دیا, وہ کیا سڑی ہوئی, دیکھو کیسے کیا پہن کے, او مائی گاڈ. سو جی آپ نے ایک پتھر ڈالی اپنے اندر, آپ نیگیٹو ہو رہے ہیں, ان کو کچھ نہیں ہو رہا. ان کی بعد میں فیوچر میں طبیعتیں بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں, میجر ایلنسز. اس کے 80 ایپیسوڈز ہیں, میں نے تو صرف ایک مجھے کسی نے بتایا تھا, وہ دماغ میں جتنا اتنی نالج ہے نا بتا دیتی. یہ واقعی